پہ جسمانی معیت مراد ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں پہ جسمانی معیت مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہاں پر ہم صرف جسمانی معیت مراد لیتے ہیں، اس آیت کریمہ کی تفسیر لکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں بڑے شخص کی اتباع کرتا ہے، اس کی تعلیم کو اپناتا ہے تو قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر ہے، امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم دونوں کو جمع فرما دے گا، اور وہ دونوں شخص ایسے تھے، ایک مشرق میں رہتا تھا، دوسرا مغرب میں رہتا تھا، لیکن دونوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے۔ قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ ان مشرق اور مغرب میں رہنے والے دونوں لوگوں کو جمع فرما دے گا اور کہے گا کہ یہ ہے وہ شخص جس سے تو دنیا میں محبت کیا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت مقدسہ اور حدیث پاک سے ہمیں یہ درس مل رہا ہے، ہمیں دنیا کے اندر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے المرء مع من احب، کہ ہر آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا۔ محبت کریں گے کل قیامت کے دن غوث پاک کے غلاموں میں ہمارا حشر ہوگا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے معاشرے کا یہ بھی صرف فاتحہ کے حوالے سے مانتے ہیں، نہیں، جہاں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اولیاء کے سردار، دین کے میدان میں کتنی مشقتیں برداشت کی، اگر ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں گے تو خدا کی قسم آج کے اس دور کے اندر ہمیں تعلیمی میدان میں کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی۔ شوق ماحول ہے، ہر طرف برائیاں ہی ہیں، برائیوں کا دور دورہ ہے، ہر طرف اختلاف و انتشار کا دور دورہ ہے، عمرا اور سلاطین سے لے کر رعایا تک جو ہے وہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہے تھے، رہا کرتے تھے۔ حضرت غوث اعظم کا بھی پہلا دن ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں حضرت غوث اعظم نے اپنی پیدائش کے پہلے دن ہی روزہ رکھ کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ ابھی پہلے دن ہی جو شریعت کی اس طور پر اتباع کر رہے ہیں۔ سيدنا محمد وبارك وسلم الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
کے اندر ہے، مسلمانوں پر تو بہت زیادہ زوال ہے۔ اس وقت بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم خاص کر کے مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ تصوف کے راستے پر چلے، بالخصوص حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی جو تعلیمات ہیں ان کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ جیسے کہ آپ حضرات نے بارہا سنا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ جب پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، یہ بچوں کے لیے بہت بڑی، ہماری جو ہے عمل کے لیے بہت بڑی ان کی زندگی کا بہت بڑا پہلو ہے کہ جب وہ پڑھنے کے لیے گئے تو والدہ نے کچھ اشرفیاں دی، دینار یا درہم دیے، تو وہ کپڑے کے اندر سی کا دیے محفوظ تاکہ کوئی چرا نہ سکے۔ راستے میں جب قافلہ لوٹنے والے لوگ آئے، ڈاکو رہزن، تو سب کا مال تو لوٹا۔ بچے سے پوچھا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو بچے نے کہا کہ بالکل ہے۔ تو وہ بچہ اپنا جو محفوظ پیسہ تھا یا اشرفی یا درہم یا دینار جو چیز، وہ ظاہر کر کے بتایا۔ تو ڈاکو نے پوچھا کہ مال کو تو سب چھپا رہے ہیں، آپ نے مال کو ظاہر کر دیا، وجہ کیا ہے؟ تو بچے، جس کو ہم اور آپ غوث اعظم کہتے ہیں، دستگیر کہتے ہیں، روشن ضمیر کہتے ہیں، قطب الاقطاب کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ماں نے وصیت کی تھی کہ جب تم گھر سے نکلے، تم جب بھی چلو گے تو کبھی جھوٹ مت بولنا۔ تو لہٰذا جب آپ نے پوچھا کہ پیسہ ہے، مال ہے، تو میں نے بتایا۔ تو غوث پاک کی اس بات پر جب تمام ڈاکو کے جتنے بھی گروہ تھے، سب نے اس چیز کو دیکھا تو سب کے سب تائب ہوئے، توبہ کیا اور کہا اس بچے کو اتنا خوف ہے اللہ کا، تو ہمیں بھی پوری زندگی میں گناہوں میں ہماری زندگی گزری ہے، ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے اور راستے پر چلنا چاہیے۔ اب اس ٹائم میں بچوں سے مخاطب ہوں، ہمارے بڑے لوگ بھی ہیں، سخت ضرورت ہے کہ ہم اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں ان کو ہم عام کریں۔ خالی علم جو ہے کام نہیں دیتا ہے جب تک کہ اس میں علم کے ساتھ عمل نہ ہو، اور یہ صوفیہ کرام کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ صوفیہ کرام کی تعلیمات جو ہے تزکیہ نفس سکھاتی ہے، یعنی نفس کی باتوں کو چھوڑنا ہے۔ نفس کی بہت خطرناک چیز ہے نفس۔ اس نفس کے بارے میں قرآن نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس انسان کو بہت زیادہ برائی کی جانب مائل کرتا ہے، اڑاتا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے۔ یہ نفس انسان کو برباد کر دیتا ہے جب انسان اس کی بات کو سنتا رہتا ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ اچھا کھانا ہو، اچھا لباس ہو، دین اچھی آئے، مکان اچھا ہو، گاڑی ہو، نفس یہی چاہتا ہے۔ یہ نفس امارہ جو ہے بہت خطرناک چیز ہے، انسان کو زوال میں ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے، قرآن بھی پڑھ لیتا ہے، نیک اعمال کر لیتا ہے، لیکن نفس اپنے ہاتھ میں اس کی لگام رکھتا ہے۔ نفس ایک شیطان، یہ سمجھو کہ شیطانی کام ہے۔ تو اب ہم جو دینی ماحول میں ہیں، ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صوفیہ کرام کی تعلیمات کو عمل میں لائیں۔ بالخصوص جو ہم ائمہ کرام ہیں، مساجد میں ہم جاتے ہیں، مدارس میں جاتے ہیں، بچے ہمارے گھروں کے اندر جا کر قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی بچوں کے وضع قطع، چال ڈھال، اخلاق، پیار ایسا بالکل صاف سیدھا ہونا چاہیے تاکہ جتنے بھی لوگ ہم سے وابستہ ہیں وہ ہم سے متاثر ہو جائیں کہ ہاں یقیناً یہ بچے باقی بچوں سے الگ ہیں۔ چونکہ باقی بچے گناہ بھی کر سکتے ہیں، ان کا لباس بھی الٹا ہو سکتا ہے، وہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، وہ فریب بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب بچوں کی سر پر ٹوپی یا امامہ آ جائے اور چہرے پر داڑھی ہو، لباس سنت کے مطابق ہو، امامت میں وہ مصلی پر کھڑا ہو جائے، منبر پر کھڑا ہو جائے، وہاں جو نصیحت کرے، جنازے میں آگے ہو، دعا کے لیے کھڑا ہو، ایک ٹریننگ کے لیے جب بچہ تیار کیا جاتا ہے تو اس بچے پر لازم ہے کہ وہ جب گھر میں جائے، وہ خاندان میں جائے، وہ علاقے میں جائے، وہ گلی میں جائے، وہ بازار میں جائے، وہ مدرسے میں رہے، اس کی رات ہو یا کہ دن ہو، وہ مکمل طور پر شریعت کی پابندی کے اندر ہو، یعنی وہ مکمل طور پر حدیث اور قرآن کا پیروکار ہو، نہ کہ مخالفت کرنے والا ہو۔ یہ بہت بڑا انعام ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ اولیاء کرام نے ہمیں وہی راستہ بتایا ہے جو انبیاء کرام نے بتایا تھا، اور انبیاء کرام نے وہی راستہ بتایا جو امام الانبیاء نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا۔ تو لہٰذا میں پوری امید کرتا ہوں کہ بالخصوص یہ بچے بھی بڑے خوش نصیب بچے ہیں جو مدارس میں آتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہے دنیا کے اندر لوگ پھنس چکے ہیں، دنیا کی محبت میں گر چکے ہیں، دنیا نے تباہ کیا ہوا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ اس دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ دنیا یہ جو ہے دنیا جیفتن، یہ کیا ہے؟ ایک مردار ہے، وَطَالِبُهَا كِلَابٌ، اس کو جو طلب کرنے والے ہیں دنیا کو یہ کتے ہیں۔ تو دنیا
کو مردار سے تشبیہ دی ہے. جیسے کوئی چیز مر جاتی ہے اس کو پھینک دیتے ہیں تو چیل کوے وغیرہ اس کو نوچتے رہتے ہیں, اس کو حاصل کچھ ہوتا نہیں ہے. دنیا میں ہم جتنا مرضی چلیں یہ دنیا ہمارے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے. دنیا میں رہ کر کے ہمیں دیندار بننا ہے, تقوی شعار بننا ہے, پرہیزگار بننا ہے, شریعت کا پابند بننا ہے. یہ جو ہے دنیا میں ہم نے, یہ دنیا دارالعمل ہمارے لیے, یہ ایک جو ہے یہ ہمارے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت عظیم نعمت بھی ہے. یہ دنیا بھی ہمارے پاس ہو, مال ہو, پیسہ ہو, مکان ہو, اچھی سوسائٹی ہو, لیکن وہ شرعی اعتبار سے ہو, جیسے اصول شریعت نے بتائی ویسی ہونی چاہیے. تو میری یہ بات کرنے کا جو میری آپ سے التماس ہے یا گزارش ہے یا آپ اس ہماری بات کو آپ سننا چاہیے وہ یہی ہے کہ خاص کر مدارس میں پڑھنے والے بچے باقی بچوں سے افضل ہیں, چونکہ ان بچوں پر لوگ بھی تعاون کرتے ہیں, علماء بھی محنت کرتے ہیں, یہاں سہولیات دی جاتی ہیں تاکہ بچے قوم کی صحیح ترجمان بنے, صحیح پاسدار بنے, وہ مساجد کی حفاظت کے پیروکار بنے اور مدارس میں جا کر کے پڑھانے والے بنے, قوم کی اصلاح کریں, اعمال خراب ہو اعمال کی اصلاح کریں, عقیدہ خراب ہو عقیدے کی بات کریں. جہاں مذہبی مقامات کے تحفظ کی بات ہو تب علماء کرام کا نمائندگی کرتے ہیں. آپ سبھی حضرات کو پتہ ہے کہ یہ ربیع ثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور ربیع ثانی کی آج 11 تاریخ ہے, اور اس مہینے کی نسبت جو ہے سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے, جو غوث اعظم اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اور سارے اولیاء کرام کے سردار بھی ہیں, حسن حسینی سید بھی ہیں, جنہوں نے اپنی پوری مبارک زندگی میں دین متین کی خدمت بھی کی ہے, لوگوں کو سیدھے راستے کے اوپر لگایا بھی ہے, اور خود بھی بہت بڑے متقی بہت بڑے جو ہے پرہیزگار تھے. تو انہوں نے لوگوں کو جو ہے محبت کی جو ہے تعلیم دی, پیار کا درس دیا, آپسی اخوت مروت کی جو ہے تعلیمات دی ہیں. تو اس مہینے کی نسبت جب سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے تو ان کے چاہنے والے اپنے اپنے طور پر اس مقدس مہینے میں محفل منعقد کر کے جو ہے غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, اور ان کی جو محبت بری تعلیمات ہیں, جو رحمت والی تعلیمات ہیں, جو امن والی, بھائی چارے والی اور سلامتی والی جو تعلیمات ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے جو ہے بیان کرتے ہیں, تاکہ ان کی تعلیمات جب سارے لوگ اپنا لیں گے تو ہر طرف جو ہے امن ہی امن ہوگا, شانتی ہی شانتی ہوگی, پیار ہی پیار ہوگا, محبت ہی محبت ہوگی. ان کی تعلیمات کے اندر ہمیں صحیح طریقے سے رہنے کا جو ہے وہ سلیقہ ملتا ہے, اور صحیح انسانیت جو ہے وہ انہی کی تعلیمات کے اندر ان کی مبارک زندگی سے ہمیں ملتی ہیں. اسی سلسلے کی ایک محفل جو ہے اہل سنت جماعت کا جو مرکزی در جامعہ انوار اعلیٰ پیر پنچ ہے اس کے اندر جو ہے منعقد کی گئی تھی. صبح سے لے کر اس وقت تک یہ پروگرام یہاں پر چلا ہے, اور آخر میں جو ہے صلاۃ السلام بھی ہوا ہے. تمام دنیا کے لیے امن و امان کی یہاں پر دعائیں مانگی گئی ہیں, اور آخر میں لنگر غوثی کو یہاں پر تقسیم بھی کیا گیا ہے. الرحمن الرحیم. جیسے کہ اکثر لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہ ماہ مقدس جس کو ربیع الثانی کے نام سے جانا جاتا ہے, اس ماہ کے اندر حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ کا عرس پاک تمام علاقے کے اندر جو ہے منعقد کیا جاتا ہے. اسی مناسبت سے جامعہ انوار کے اندر ایک تقریب سعید کا اہتمام کیا گیا. فجر کی نماز کے بعد طلباء نے قرآن مقدس کی تلاوت کی, اس کے بعد ذکر اذکار, خطمات و معصومات اور علماء کرام کی واضح نصیحت بیانات پیش ہوئے ہیں. اس موقع پر جو ہم پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ یہی کہ جو موجودہ دور ہے بڑا پرآشوب دور ہے. صوفیہ کرام کی تعلیمات کو عام کرنے کی اسد ضرورت ہے. ہمارے بالخصوص جو بچے ہیں وہ دین سے دور ہو کر کے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں. درس کے اندر بچے جا رہے ہیں, منشیات کے اندر جا رہے ہیں. ماں باپ پر بھی لازم ہے کہ اپنے بچوں کی خبر گیری کریں, اور بچوں کو بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری میں رہیں, کیونکہ اولاد بڑا عظیم سرمایہ ہوتا ہے. صوفیہ کرام نے ہمیں یہی تعلیمات دی ہیں کہ انسان جرائم سے دور رہے. عمل کی خرابی ہو یا عقیدے کی خرابی ہو یا نظریات کی, ان تمام کی سرکوبی کے لیے جو ہے بڑا لازم ہے کہ ہم صوفیہ کرام کی تعلیمات کو عام کریں. بالخصوص سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں اس کو پڑھا جائے, ان کی زندگی کو پڑھا جائے کہ ان کی زندگی کیسے گزری ہے, اور یہ مقام, یہ کمالات, یہ مرتبہ آپ کو کیسے ملا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں مسلمان ہیں وہاں پر غوث پاک کے معتقد, آپ کے ماننے والے, آپ کے چاہنے والے, آپ کے نام پر مجالس کے انعقاد کرنے والے موجود ہیں. مساجد میں, مدارس میں, گھروں میں, علاقوں میں, گاؤں شہر میں, دیہات میں, رات و دن میں جو ان کے نام کے مجالس کا اہتمام کرتے ہیں. تو یہ 11ویں شب بھی جو ہے ایک طرح کا صدقہ ہی ہے. اس موقع پر جو ہے قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے, ذکر و اذکار جو تزکیہ نفس کے لیے ہے, اور لوگوں کے
अक़ायद व आमाल की इस्लाह की जाती है और इज्तमाही तौर पर अल्लाह की बारगाह में नजात बख्शिश की दुआएँ की जाती हैं। बिलखुसूस जो इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, हर इंसान बेचैन है, किसी भी मज़हब वाला हो, किसी भी इलाके वाला हो, किसी ज़ुबान वाला हो, वो बेचैन है। वक्त ऐसा है, तो इन तमाम बेचैनियों से अगर हमें बचना है, उसके लिए कुरान मुक़द्दस का एक बड़ा अजीम फ़ैसला है। रब फरमाता अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि बेशक अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून हासिल होता है। तो ये जो मजालिस हैं, चाहे 11वीं शिफ़ की हो, 12वीं शिफ़ की हो या किसी और नाम की जो दीनी मजालिस होती हैं, वहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है। तो हमारी गुजारिश है कि बिलखुसूस नौजवानों को इन मजालिस से जोड़ा जाए, औलिया किराम के वास्तानों से जोड़ा जाए और उनकी जो ज़िंदगी है वो पढ़ाई जाए। खाली नाम से हम मुसलमान न रहें या उनके नाम को लेकर के हम काफ़ी ना समझें, बल्कि उनकी जो ज़िंदगी गुजरी है उस पर अमल करें। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बड़ी मेहनत की ज़रूरत है कि हम समाज के अंदर जाएँ, गाँव में जाएँ, शहर में जाएँ, इलाके में जाएँ। और ये किसी एक इमाम या एक आलिम का ही फ़रीज़ा नहीं है, बल्कि समाज सोसाइटी का हर शख्स खड़ा हो जाए, वो अल्लाह के घरों को आबाद करने की बात करे और साथ में जो बंदगान खुदा है उनकी हुकूक़ की अदायगी की बात करे। और जो इस वक्त जराइम है, अफरा तफरी है, इंतशार है और दुनिया की लालच हवस के अंदर जो इंसान बिल्कुल तबाह हो रहा है, इसको बचाने के लिए, इससे निकालने के लिए जो है सारे के सारे लोग जो कोशिश करें, तब जाके ये सैलाब जो बुराइयों का आ रहा है इससे हम बच सकेंगे। आपने देखा हमारे अंदर हमारे बच्चे जो हैं इस वक्त जो है ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं, मनशियात में जा रहे हैं। हमारे बच्चे जो है अपने औलाद, अपने माँ बाप को तड़पता बलिकता छोड़ कर के जा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि उन बच्चों को सही जो ग़िज़ा शरीयत की या दीन की तालीम देनी थी वो नहीं दे पाए। बस सख्त ज़रूरत है कि हम दीन की तालीम को बच्चों तक पहुँचाएँ ताकि हर तरह से इंसान जो है शर, फसाद, फितनों से महफूज रह सके।